السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس آن لائن .com کی طرف سے آج پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم قرآن العظیم سے 30ویں پارے میں سے 7 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی سورۃ الناس، اس میں ہم نے غنہ تجوید کے احکام سیکھے تھے۔ پھر ہم نے سورۃ الفلق پڑھی، اس میں قلقلے کے احکام ہم نے سیکھے۔ پھر سورۃ الاخلاص پڑھی، اس میں پورے قلقلے کے احکام تھے۔ اس کے بعد پھر ہم سورۃ اللحب پہ چلے گئے، جسے دوسرا نام سورۃ المسد ہے۔ اس میں بھی ہم نے پڑھا اور وہاں دونوں احکام موجود تھے، غنہ اور قلقلہ۔ اس کے بعد پھر ہم سورۃ النصر پہ آئے، وہاں پر بھی غنہ اور قلقلہ۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہم نے پڑھی اور وہاں پر ہم نے تجوید کا تیسرا حکم پڑھا تھا، اخفا حقیقی۔ اور اس کے بعد ہم نے سورۃ الکوثر پڑھی اور وہاں پر ہم نے یہ غنہ دیکھا کہ غنہ کیسے ہوتا ہے، جو ہم سورۃ الناس سے سیکھ رہے تھے۔ اب جن بھائیوں نے میری اس سے پہلے والی لیکچرز کو نہیں دیکھا، وہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں، تو ان سے التماس ہے کہ وہ یوٹیوب یا فیس بک کے اوپر جا کے وہاں پہ میرے وہ پرانے تمام سورۃ الناس سے لے کے سورۃ کوثر تک کے لیکچرز کو نکال کے دیکھیے، اور انشاءاللہ رب العزت ہمارے لیے قرآن پڑھنا بہت آسان فرما دے گا۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ المعون پڑھیں گے، اور اس میں جو تجوید کے احکام ہیں انہیں بھی سیکھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمارے لیے یہ پڑھنا آسان فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اس صورت مبارکہ میں ٹوٹل 7 آیات ہیں۔ احکام تجوید کے اس میں بہت ہیں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ دیکھیے آیت نمبر 1، ارأیت اب یہاں پہ عوام الناس غلطی ہے، ارأیت اے پڑھتے ہیں، حمزہ پہلا حرف بھی حمزہ ہے، اس کے بعد را ہے، اس کے بعد پھر حمزہ ہے۔ دیکھیے اوپر والی سلائیڈ میں آپ کو وہ پاکستانی طرز پہ جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ الف ملے گا۔ نیچے والی سلائیڈ میں دیکھیں گے مدینہ منورہ اور سیریا کی جو پرنٹ ہے، اس میں آپ کو وہاں پہ حمزہ ملے گا، اور حقیقت میں یہ حمزہ ہی ہے۔ دوسرا حمزہ جا کے یا سے مل رہا ہے، حمزہ زبر یا ای، ہم اسے اے پڑھ دیتے ہیں، ہمارا لہجہ پروناؤنسیشن بالکل غلط ہے۔ ارأیت الذی، اب یہ زال آیا، زال کے لیے یہ مخرج ہے، یہ سامنے کے دونوں دانت اپنی زبان کو تھوڑا سا باہر نکال کے دانتوں کے نیچے لے آئیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اب جب نون کے اوپر آخری حرف ہے اس کے اوپر رکے، اس سے پہلے دیکھیں یا آ رہی ہے، ہم نے 2 حرکت آگے لیا، یہ ہے مد عارض سکون ہم نے لیا، اور اس کے بعد نون کے مخرج میں زبان کو ٹچ کر دیا، وہ نون کا زیر زبر پیش پورا ہٹانے کے بعد یہ وہاں سے نون پڑھا جائے گا ساکن، اور اپنی اصلی آواز کے ساتھ ہمیں سنائی دے گا، جو کہ بہت خوبصورت ہوگا۔ اب اکثر حضرات عوام الناس پڑھ دیتے ہیں یکذب بالدین، نون ختم ہو گیا، پیٹ میں چلا گیا، تجوید کہتی ہے باہر نکالیں زبان سے پڑھ کے، تو ہم نے اس کے مخرج میں جا کے اپنی زبان کو ٹچ کرنا ہے۔
فذالک الذی یدعو الیتیم. اب یہ یدعو ہے، دیکھیے دال یدعو اور یدعو، اب وہ مل رہا ہے یدعو عین سے جب جا کے مل رہا ہے تو عین کے اوپر بھی پیش ہے اور حلق کا حرف ہے، ہم نے اسے حلق سے نکالنا ہے. ہم اسے پڑھ دیں یدعو تو وہ ہم نے کیا پڑھا ہے، الف پڑھ دیا، کیا پڑھ دیا، وہ غلط ہے. تھوڑی سی کوشش تو وہ ہمارے سے عین حلق سے ہمارے آ جاتا ہے بہت آسانی سے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم آیا لفظ ہے، رکے آخری حرف میم ہے، اس کا زیر زبر پیش سب ختم. اب اس سے پہلے یا ہے، وہی 2 حرکت آگے لیا اور اپنے دونوں ہونٹوں کو بند کر دیا، کیونکہ میم کا مخرج ہمارے دونوں ہونٹ ہیں. اب وہاں سے وہ بند کیا ہم نے، وہ پورا میم ادا ہو گیا. میم کی باڈی میں نیچرلی فطرتی جو غنہ ہے وہ سنائی دے گا اور وہ ہمارے پڑھنے کی بیوٹی ہے اور وہ پورا حرف ادا ہو جائے گا. والا، اب ہے واو زبر وا، لام زبر الف لا، والا ہوٹ آگے آئے گا واو کے لیے. والا یحض، اب یہ داد ہم نے پڑھنا ہے، یہاں پر ہم داد کی جگہ عوام الناس یا حز پڑھ جاتے ہیں، زا پڑھ دیتے ہیں. جب ہم نے پڑھا وہ پورے کے پورا معنی بدل جائے گا، لفظ بدل گیا، معنی بدل گیا پورا، اور ہمارا وہ پڑھنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں. ہم نے اپنی زبان کو اوپر اٹھانا ہے، پورا یوں ایک دم لوز چھوڑیں، زبان کو اوپر اٹھائیں، جا کے یہ داڑوں سے زبان ہماری اوپر ٹکرائے گی، لیفٹ یا رائٹ کی داڑھ سے ٹکرائے گی. جیسے وہ ٹکرائے گی یہ وہاں سے داد کا حرف ادا ہوگا، داد عض، یہ پوری اوپر جاتی ہے زبان. کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. یحض، ایک دم زبان اوپر لے کے جائیں گے. اور اس کے ساتھ اگلا حرف ہے تا. یہ داد جو ہم نے پڑھا ہے وہ بھی موٹا حرف ہے قرآن کا. اب یہ تا آ رہا ہے، یہ بھی موٹا حرف ہے قرآن کا، اس کے اوپر زبر ہے، اپنی پہلی کنڈیشن پہ ہے یہ تا. اس کے ساتھ عین ہے، اس کے اوپر زبر اور الف. تا، پورا حلق کھولیں گے، یہ منہ کھولیں گے، حلق کھولے گا، عین نکل کے آئے گا. اب یہاں پر عوام الناس ایک دوسری طرز سے پڑھ دیتے ہیں، تو عامل، تا کے اوپر زبر کے بجائے وہ پیش پڑھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. زبر ہے، ہم زبر پڑھیں گے. تعامل، اب میم کو ہم نے آگے لام سے ملایا، مسکین، پھر رکے، آخری حرف نون ہے، اس سے پہلے یا ہے، نون کو پورا پڑھنا ہے. 2 حرکت ہم نے لی، نون کے مخرج میں اپنی زبان کو ٹچ کر دیا، نون پورا پڑھا جائے گا بغیر زیر زبر کے. اب اگلی آیت مبارکہ ہے فویل. اب ہم اسے پڑھتے ہیں وام الناس فویل. جب فوی پڑھ رہے ہیں، یہاں سے یا جو ہے 2 نقطہ والی یا جو ہے دیکھیے لکھی ہوئی آپ کو سلائیڈ میں نظر آئے گی، وہ مس ہو جاتی ہے. ہم نے یہ لینی فویل، یہ دیکھیے ہوٹ پیچھے جائیں گے پورے جیسے آپ مسکرا رہے ہیں. اب واو جا کے یا میں مل رہا ہے، واو زبر یا وئی، فوی. اب لام جو ہے وہ جا کے فویل، اب وہ جا کے آگے لام سے ملے للمصلین. اب یہاں پہ لفظ ہے صاد، مصل. یہاں پہ عوام الناس پتہ نہیں ہے مخرج کا، تو مسلین سین پڑھ دیتے ہیں. مصل، آرام سے زبان کو ڈھیلا لوز چھوڑ دیجئے، ذرا سا اوپر کو اٹھائیں گے، اوپر کے تالو سے جا کے لگے گی، منہ میں آپ کو محسوس ہوگا ہوا سی بھر رہی ہے. موصل، ہلکی سی ہوا سی آپ کو محسوس ہوگا، اور یہ 7 کا مخرج ہے، یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے. مصلین. اب آخری حرف نون ہے، اس سے پہلے یا ہے، وہی فارمولہ یہاں پہ مد عارض سکون ہم نے 2 حرکت لیا، لین، اور نون کے لیے اپنی زبان کو اس کے مخرج میں ٹچ کر دیا، وہ نون پورا پڑھا جائے گا. فویل للمصلین الذین، زا نہیں پڑھنی، الذین نہیں کرنا، زال، یہ دانت سامنے کے دونوں، اس کے نیچے زبان کو باہر لے آئیے. الذین ہم، ہا پیش میم، ہم، فی
सलातिहिम, साद, वही आराम से ज़ुबान को ऊपर उठाइए, सलातिहिम साहून, अब ये सीन आया, साहून। अब यहाँ नून आखिरी हर्फ है, उससे पहले वाव आया, जैसे पहले या आ रही थी, ये वाव, वही मद आरिद सुकून। अब हमने हून करके 2 हरकत ली और अपनी ज़बान को नून के मखरज में टच कर दिया। ये बहुत आसान है, बहुत आसान। थोड़ा सा बस हमने कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है कि यहाँ पे हर्फ कौन सा है। और जब यही चीज़ फोकस करके मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस इसी तरफ है, ये हर्फ कैसे अदा होगा, बताइए उस नमाज का क्या दर्जा है। फिर कोई दुनिया का ख्याल नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या था, घर में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, कोई ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह के साथ हॉट लाइन पर राब्ता कायम है, उसका कलाम पढ़ रहा हूँ। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला आसानी फरमाएगा। अल्लाह आगे आयत देखें, अगली आयत, अल्लज़ीना हुम युराऊन, यहाँ पे हमजा है, युराऊन, और उसके बाद वही नून आरे सुकून हमने बनाया, 2 हरकत ली, नून के मखरज में ज़बान को टच कर दिया। वयमनऊनल, वयमनऊनल, अब आ रहा है देखें, वयमनऊ, ऐन पेश वाव, ऐन को भी हलक से निकालना है और वाव पढ़ना है, होठ आगे आ जाएंगे। ऐन के ऊपर भी तो पेश है, पेश और वाव एक ही है, मखरज वो ही है, आगे लाइए, वयमनऊनल माऊन। जब हम इस तरह से करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक एक आयत को लेके सीखेंगे, उसमें ये नहीं है कि किसी की पूरी सूरत मुबारक गलत होगी, नहीं, कोई किसी का 1 हर्फ, किसी का 2 हर्फ, किसी का हो सकता है कुछ भी ना हो, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो, दुरुस्त करेंगे। यही तो हमने करना है, यही हमारी कोशिशें हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी के ऊपर हमें अज्र अजीम अता फरमा रहा है। सही हदीस है, सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो माहिरुल कुरान, वो कारी माहिरुल कुरान है जो कि पूरे तजवीद के अहकाम के साथ बहुत अच्छा ख्याल करते हुए बहुत अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे एक अजर अता फरमाता है। और एक वो तालिब इल्म है जैसे हम हैं, वो एक तालिब इल्म जो कि कुरान सीख रहा है लेकिन उससे उसके मखारिज सही तरह अदा नहीं हो रहे, वो कोशिश में है कि ज़बान कैसे वहाँ पे लेके जाए, किस तरह से इसको हरूफ हल्की को निकाले अपने हलक में से, वो कोशिश कर रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे 2 अजर अता फरमाता है। हम तो कितने फ़ायदे में सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते चलेंगे, रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ हम पढ़ते हैं, सीख रहे हैं, अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हम सब के ऊपर अपनी रहमत और बरकत के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह वलियुत तौफ़ीक़। आखिर में मैं आप तमाम हज़रात से मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि मेरे इन तमाम लेक्चर्स को चंद लम्हे निकाल कर आप अपनी फैमिलीज़ में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। यह आपके लिए आखिरत के लिए ज़ख़ीरा होगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।